السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس کتاب کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے جو باقی رہ گیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں یہی سبق پڑھایا تھا، اس کو پہلے ہم نے قاعدہ سمجھایا تھا اور اس کی پھر مشق کروائی تھی۔ آج جو باقی سبق رہ گیا ہے ادھر والا، ہم اس کو بھی آج اس کو پڑھیں گے۔ یہ کافی بڑا سبق ہے، اس لیے ہم اس کو 2-3 پارٹس میں پڑھائیں گے۔ جیسے اب یہ اتنا لمبا پڑھائیں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے ہم 4-4 5-5 لائن پڑھائیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی رہے اور ہمارے لیے بھی آسانی رہے۔ تو دیکھیے دوستو، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ قواعد سمجھائے تھے، لیکن آج پھر ہم اس قواعد کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے۔ دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب۔ یہ ہم نے آپ کو کل سمجھایا تھا، آج پھر ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، نون ساکن تو آپ سب جانتے ہی ہیں، نہیں اس کو بولتے ہیں نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، تو یہ ہے نون ساکن۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین دونوں ایک ہی ہوتا ہے، جو قاعدہ نون ساکن میں لگتا ہے وہی قاعدہ جو ہے تنوین میں بھی لگتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دیکھیے، نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے، وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگائیں گے، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اور تنوین کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ دیکھیے، یہ تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، اور یہاں تنوین کے بعد خا، یہ بھی حروف حلقیہ ہے، تو اس میں بھی ہم اظہار کا قاعدہ لگائیں گے، یعنی ہم گنہ نہیں کریں گے۔ اس کو ہم پڑھیں گے علیم خبیر، یعنی کہ ہم گنہ نہیں کریں گے، ایسے علیم خبیر، یہ گنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر تنوین ہے 2 زیر کی، اور پھر خا حروف حلقیہ ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگائیں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اخفا کہاں ہوگا، کیسے ہوگا۔ دیکھیے، قاعدہ نمبر 2، اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ دیکھیے، یہ 15 حروف ہیں۔ ان 6 کو بھی آپ یاد کر لیجئے اور ان 15 کو بھی آپ یاد کر لیجئے۔ جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں تو وہاں پر گنہ کریں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے آپ، نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفا ہے، اور یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد جیم ہے، یہ بھی حروف اخفا ہے، تو یہاں پر ہم گنہ کریں گے۔ جیسے من جوعن، جیسے من دونکم، تو یہ سب حروف اخفا ہے۔ جہاں جہاں نون ساکن کے بعد یہ 15 میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اب یہاں پر آپ تنوین کی مثال دیکھیں۔ دیکھیے، تنوین جو ہے، دیکھیے یہاں پر تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد فا، حروف اخفا ہے، تو ہم یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی ہم یہاں پر گنہ کریں گے۔ قوما فاسقین، یہاں پر آپ دیکھیں 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے آگے وا حروف اخفا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، یعنی کہ ہم گنہ کریں گے۔ سحاب ظلمات۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ اس قاعدے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اب آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، آج کی مشق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو، نون، زبر ون، حا، را، زبر حر، ون حر، ون حر۔ دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد حا ہے، اور یہ حا جو ہے حروف حلقیہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگائیں گے، یعنی کہ ہم یہاں گنہ نہیں کریں گے۔ ون حر، اگر یہاں پر اخفا ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ ون حر، تو یہ اخفا یہاں نہیں کیا جائے گا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگائیں گے ہم۔ فا، زبر فا، سین، زبر سا، فسا۔ یا، نون پیش یون، فسیون۔ غین، زیر غی، فسیون غی۔
ضاد واو پیش بو فسینغضو نون زبر نا فسینغضون فسینغضون. دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دیکھیے کون سا حرف ہے؟ غین. اور غین کون سا حرف ہے؟ حروف حلقی. تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگائیں گے یعنی کہ یہاں پر گننا نہیں کیا جائے گا. فسینغضون نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ینغضون فسینغضون. واو لام زبر ول میم نون پیش من والمن. خا زبر خا والمنخ. نون زیر نی والمنخنی. قاف زبر قا والمنخنق. تا پیش تو والمنخنقۃ والمنخنقۃ. دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ لگائیں گے بغیر گننا کے پڑھیں گے والمنخنقۃ. دیکھیے یہاں پر دو حرف مستعلیہ بھی ہے خا اور قاف، اس کو موٹا بھی کریں گے اور اس میں کچھ ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ سب متحرک ہے. والمنخنقۃ والمنخنقۃ. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انتا. دیکھیے ہم نے یہاں پر گننا کیا، کیوں کیا؟ سوچئے. دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے یعنی گننا کریں گے. انتا. تا نون زبر تن سین واو زبر سو تن سو. نون زبر نا تن سونا. دیکھیے یہاں پر ہم نے غنہ کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا ہے. تن سونا. نون نون پیش نن. شین زیر شی نوشی. زا پیش زو نوشیزو. ہا الف زبر ہا نوشیزوہا نوشیزوہا. دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے یعنی گننا کریں گے. نوشیزوہا. یا نون زبر ین صاد پیش سو ینسو. را واو پیش رو ینصرو. نون زبر نا ینصرونا ینصرونا. دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا ہے، یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے یعنی کہ گننا کریں گے. ینصرونا. میم نون زبر من ضاد واو پیش بو من بو. دال دو زیر دن من بودن من بودن. دیکھیے یہاں پر یہ نون ساکن کے بعد بعد حروف اخفا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے اور یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو کھینچیں گے. من بودن. یا نون زبر ین طا زیر طی ینطی. قاف واو پیش قو ینطقو. نون زبر نا ینطقون. یہاں پر دیکھیے کیا کیا ہے، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا ہے، یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ لگا کر گننا کریں گے. اور یہ دیکھیں طا جو حروف مستعلیہ بھی ہے اور قاف حروف مستعلیہ ہے، دونوں کو موٹا بھی کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے دیکھیے، آپ غور سنیے. ینطقون ینطقون. دیکھیے واو مدہ بھی ہے، اس کو کھینچیں گے بھی. حمزہ نون پیش ان را پیش غر انظر انظر.
حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زیر سی، انفسی، کاف میم پیش کم، انفسکم، انفسکم. دیکھیے ہم یہاں پر گننا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، حرف اخفا، اس لیے یہاں پر گننا کریں گے. انفسکم، یا نون زبر ین، قاف پیش قو، ینقو، ضاد واو پیش بو، ینقبو، نون زبر نا، ینقبون، ینقبون. دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اور یہ قاف حروف مشتعلیہ، واو بھی حروف مشتعلیہ، اور یہ واو مدہ ہے، دونوں کو موٹا کریں گے، اس کو کھینچیں گے. ینقبون، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، منکم، منکم. دیکھیے اب یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف ہے، کاف ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. منکم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابن، حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن، عذابن علیمن. اب یہاں پر آپ بہت غور سے دیکھیں، ابھی تک نون ساکن آ رہا تھا، یہاں پر سب جگہ دیکھیں نون ساکن آ رہا تھا، اور اب یہاں سے تنوین شروع ہو گیا. دیکھیے یہاں پر تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد دیکھیے کون سا حرف ہے؟ حمزہ. اور حمزہ یہ حروف حلقی ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگائیں گے، اظہار کا قاعدہ، یعنی بغیر گننا کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عذابن علیمن. یہ نہیں گناہ نہیں کریں گے کہ مطلب عذابن علیمن، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ عذابن علیمن. تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. خا یا زبر خی، را دو زیر رن، خیرن، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی، دال واو پیش دو، تجدو، ہا پیش ہو، تجدوہو. اب ملا کے پڑھیں گے تو اخفا ہوگا. خیرن تجدوہو. دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ لگا کر گننا کریں گے. خیرن تجدوہو. دیکھیے آپ محسوس کیجئے گننا میں کر رہا ہوں. خیرن تجدوہو. عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، عدن تجری، عدن تجری. یہاں پر دیکھیے کتنا قواعد ہیں. دال حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہے، اس لیے اس میں قلقلہ کریں گے. عد، اور تنوین ہے، پھر تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، گننا کریں گے. اور جیم بھی حروف قلقلہ ہے اور یہ ساکن ہے، اس لیے اس میں بھی قلقلہ کریں گے. تج. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سنیے بہت غور سے. عدن تجری، اور یہ یا مدہ ہے، حروف مدہ ہے. عدن تجری، با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال دو زبر دن، بلدن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون دو زبر نن، آمینن، بلدن آمینن.
यहाँ पर देखिए कौन सा कायदा है, तनवीन है और तनवीन के बाद हमज़ा है। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता, दो ज़बर की तनवीन के आगे कहीं अलिफ और कहीं या होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। तो तनवीन के बाद हमज़ा है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा लगाएंगे और बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। बलदन आमिनन, बलदन आमिनन। क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो ज़बर लन, क़ौलन। सा ज़बर सा, क़ाफ या ज़ेर क़ी, सक़ी। लाम दो ज़बर लन, सक़ीलन। क़ौलन सक़ीलन, क़ौलन सक़ीलन। तो यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन है और तनवीन के बाद हुर्फ़ इख़्फ़ा में से सा है, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए, जहाँ जहाँ इस तरह आए तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख़्फ़ा आएगा तो इख़्फ़ा करेंगे, हुर्फ़ हल्की आएगा तो इज़हार करेंगे। क़ौलन सक़ीलन। शीन ज़ेर शी, हा अलिफ ज़बर हा, शिहा। बा दो पेश बुन, शिहाबुन। सा अलिफ ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, साक़ी। बा दो पेश बुन, साक़िबुन। शिहाबुन साक़िबुन। देखिए हमने यहाँ पर गुन्ना किया, दो पेश की तनवीन के बाद हुर्फ़ इख़्फ़ा में से सा है। शिहाबुन साक़िबुन। तो दोस्तों हमने इसे हिज्जे पढ़ा, अब हम इसको रवा पढ़ लेते हैं। वन्हर, वन्हर। फसयुनग़िबून, फसयुनग़िबून। वल्मुनख़निक़तु, वल्मुनख़निक़तु। अंत, अंत। तंसौन, तंसौन। नुनशिज़ुहा, नुनशिज़ुहा। यंसुरून, यंसुरून। मंबूदिन, मंबूदिन। यंतिक़ून, यंतिक़ून। उन्ज़ुर, उन्ज़ुर। अनफुसिकुम, अनफुसिकुम। यंक़ुबून, यंक़ुबून। मिनकुम, मिनकुम। अज़ाबन अलीमन, अज़ाबन अलीमन। खैरिन तजिदूहु, खैरिन तजिदूहु। अदनिन तजरी, अदनिन तजरी। बलदन आमिनन, बलदन आमिनन। क़ौलन सक़ीलन, क़ौलन सक़ीलन। शिहाबुन साक़िबुन, शिहाबुन साक़िबुन। तो दोस्तों ये हमारा 5 लाइन आज ये मुकम्मल हो गया। बाकी जो बचा है हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से याद कीजिए, मश्क कीजिए। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।